الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سے تقریباً 1447 ایئرز اگو، یعنی کہ 1447 سال قبل، عرب کا ایک شہر ہے، بلکہ عرب کا شہر نہیں، عرب کے ریگستان جس کا نام بدر ہے، تقریباً مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ ایک طرف مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانے والے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کفار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار جو ہے وہ 1000 کے لشکر میں تھے۔ کفار کے ایک قبیلے کی ایک عورت تھی جس کا نام ہندہ، بعد میں یہ ایمان لے آئی تھی۔ تو اس خاتون کے جو والد تھے وہ اس جنگ میں تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ اور اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندہ کے جو والد ہیں ان کو قتل کیا، ان کو مار دیا۔ جب ہندہ تک یہ بات پہنچی تو اس کو بہت جو ہے غصہ آیا، اور وہ بہت اس نے ناگواری محسوس کی۔ ظاہر سی بات ہے، والد قتل ہوا تو شدید غصہ اور شدید رنج اور غصے کے انتقام کو اس نے اپنے دل میں پال لیا۔ اس کے بعد جب وقت گزرا تو اگلا سال جب آیا تو اس میں احد کے مقام پر دونوں دوبارہ سے مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے۔ تو ہندہ کو بڑا غصہ تھا، اس کا ایک غلام تھا واشی۔ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرو گے اور ان کی لاش کو میرے پاس لے کے آؤ گے تو نہ میں صرف تمہیں آزاد کروں گی بلکہ میں تمہیں پیسے بھی دوں گی، رقم بھی دوں گی، پیسے بھی دوں گی، آزاد بھی کروں گی، پیسے بھی دوں گی، انعام بھی دوں گی۔ یہ جو واشی تھے یہ نیزہ بازی میں بہت ماہر تھے، نیزہ جو ہے بہت۔ تو جب یہ جنگ ہوئی، جنگ احد، تو اس کے اندر ان کو موقع ملا اور انہوں نے نیزے سے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بہت زیادہ۔ نیزہ مار کے قتل کیا، اور اس کے بعد ان کے جسم مبارک کو، لاش کو اٹھایا اور لے کے اپنی مالکہ کے پاس جو ہے وہ آ گئے۔ اب وہ عورت ذات ہے، عورت ذات عموماً جو ہے نا فطرتی طور پہ عورت اتنی ہمت والی نہیں ہوتی، کمزور ہوتی، نازک ہوتی ہے۔ مرد ہمت والا ہوتا ہے، اللہ نے ہمت والا پیدا کیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے عورتیں، بلکہ مرد بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی حادثے میں ایکسیڈنٹ دیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں نش ہو جائے، آپ کو دیکھا نہیں جائے گا، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ایک خوفناک سین ہوتا ہے۔ تو عورتیں تو چاہ جائے کہ اس کو وہ کیسے دیکھیں گی،
یعنی کہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اس ہیبت ناک منظر کو. تو یہ لاش ان کی خدمت میں لے آئے، ان کے پاس لے آئے. تو انہوں نے، ان کو اتنا غصہ تھا اندر سے، ہندا کو اتنا غصہ تھا اندر سے، اتنی جو ہے وہ انتقام کی آگ تھی کہ جب وہ لاش لے کے آئے تو کیا کیا کہ اس لاش کا مسئلہ کیا، یعنی کہ اس لاش کو چیر دیا. یہ گلے سے لے کے یہاں تک یہ سارا چیرا، کلیجہ نکالا. اللہ اکبر، ایک عورت ذات اندازہ کریں، کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، منہ سے چبایا دانتوں سے، غصے کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد پھیپھڑے نکالے، دل نکالا، گردہ نکالا، اور اس میں جو ہے وہ ڈوری ڈال کر اس کا ہار بنایا اور گلے میں پہنا. اس طرح اس عورت نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا. اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ اس عورت کے اندر انتقام کی آگ چل رہی تھی، کتنا غصہ تھا اس کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس نے یہ عمل کیا ایک عورت نے. پھر فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے موقع پر یہ عورت حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئی، آنسو کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھا اور ایمان جو ہے وہ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ ایمان لے کے آئی نا تو انہوں نے کچھ الفاظ کہے، وہ الفاظ غور سے سنیے گا. کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب، آج سے پہلے مجھے سب خیموں میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے تھی. مجھے سب خیموں میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے تھی، اور آج میں سب کے سامنے کہتی ہوں کہ سب خیموں میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسے دشمنوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر مخلوق کو ناراض کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی خاطر مخلوق کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے. یہ مثال وہی تھی. آپ دیکھیں کفار شدید دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہر مکہ سے نکال دیا، ہجرت کرنا پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ مکہ، مفہوم اس طرح سے ہے اس کا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہاں سے نکال دیتے. اور جب فتح مکہ وہ 8 سال کے بعد واپس تشریف لائے تو وہی دشمن جو تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق سنوارنے سے مخلوق خود بہت سنور جاتا ہے. ہماری جو یہ پچھلے کچھ مجالس سے ترتیب چل رہی تھی، ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ کو کیا بتائی تھی کہ جو شخص اعمال درست کرتا ہے تو اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں. اعمال درست کرنا شرط ہے، حالات بھی درست ہو جائیں گے. اعمال درست کرو گے تو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیں گے. یہ بد اعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے نا وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے مشکلات آتی ہیں، اس کی برکت رک جاتی ہے. اور پھر جو شخص آخرت سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں. اس پہ بات ہوئی تھی. اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق سنوار لیتا ہے مخلوق سے تعلق اللہ تعالیٰ خود سنوار دیتے ہیں. لیکن ہم آج اس ترتیب کو ہم فالو نہیں کرتے، اس کو الٹ چلتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہم سے راضی ہو جائیں. اچھا، یہ کر کے بھی کوئی راضی نہیں ہوتا. کسی سے ساس ناراض ہے، کسی سے بہو ناراض ہے، کسی سے ماں باپ ناراض ہیں، کسی سے دوست ناراض ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے اتنا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگ ہماری بدخوائیاں کرتے رہتے ہیں. اصل راز یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق سنوارا نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں بھی ہماری بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ ہم سب کو راضی کر لیتے ہیں، سب کو بلا لیتے ہیں، جھگڑے ختم کر لیتے ہیں، ایک اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. آپ جتنا مرضی شادی پہ اچھا انتظام کرنے کے فنکشن پہ، لوگ پھر کہیں گے کہ یار یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. یہی اللہ تعالیٰ سے تعلق سنوارا ہو تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق سنواریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں خود ہی محبت پیدا کر دیں گے. چنانچہ سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ خط لکھا کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں ایک چھوٹا سا خط لکھا اور واقعی انہوں نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے خط کا جواب دیا۔ اب سنیے گا، یہ بھی انورٹیڈ کاماز میں الفاظ ہیں۔ اگر آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دیں گے۔ اگر آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دیں گے اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گی۔ اور اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹھیں گے تو اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری محبت بھر دیں گے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو دوں۔ والدین بچوں کے لیے بڑا کرتے ہیں اور کرنے کے چکر میں بعض کا حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، حرام کمائیں گے، اپنے بچوں کو فیسیلیٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا وہ اولاد بڑی ہوتی ہے یا ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتی ہے، پہلے کوئی جو ہے وہ ان کا ادب کرنے والے نہیں، ان کی خدمت کرنے والے نہیں، اور ماں باپ نے جس طریقے سے کمایا ہوتا ہے، جو ان کے لیے محنت کی ہوتی ہے، کسی کو خاطر میں لے کے نہیں آتے۔ یہی آپ دیکھیں کہ ماں باپ نے حلال کمایا اور بچے کی دین میں تربیت کی ہو تو وہی اولاد جو ہے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوتا ہے۔ تو اصول یہی ہے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے، بے شک آپ کو مخلوق کو ناراض کرنا پڑ جائے، لیکن اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری کی اطاعت تو نہیں ہے نا، کسی دوسری کی اطاعت تو آپ نے نہیں کرنی اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ کریں گے تو مخلوق کے دل میں سے اللہ تعالیٰ خود محبت نکال دیں گے۔ اچھا یہ میرا بندہ مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے، کرو راضی، محبت دل میں تو بھی ذات ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میری بیوی میرے ساتھ تکرار کرتی، آرگومنٹ کرتی یا تلخ کلامی کرتی تو میں سمجھ جاتا کہ یہ کسی گناہ کا وبال ہے، تو میں استغفار زیادہ کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ میری بیوی میرے ساتھ بہت خوش ہو جاتی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی، میں نے دیکھا کہ اس دن یا تو میری بیوی نے نافرمانی کی، یا اولاد نے نافرمانی کی، یا میرے ماتحتوں نے نافرمانی کی، یا پھر میری سواری کے گھوڑے نے بھی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، یعنی جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا رد عمل بندے کی طرف ضرور لوٹتا ہے اور بندے کو وبال دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، ویسے نہ کیجیے گا، مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسا نہ کیجیے گا۔ لیکن آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا، آپ کریں گے تو آپ کو اس کا ریئیکشن ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے تعلق سنوارنے پہ محنت کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ دن کے اعمال سنوارنے سے رات کے اعمال سنور جاتے ہیں، دل کے اعمال سنوارنے سے رات کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد نصیب نہیں ہوتی، فجر کی نماز سے نصیب نہیں ہوتی، فجر کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ ابھی وجہ یہ ہے کہ دن بھر جو ہے ہم جھوٹ بولیں گے، یا ہم جھوٹ بولیں گے، یا کاروبار ہے تو کاروبار میں اگر جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار نہیں دفتر میں ہے، دفتر میں پوری نوکری نہیں، ٹائم پورا نہیں دے رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رات کے عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو اس لیے رات کے اعمال ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تہجد توفیق دے دیں، ہمیں نماز ہمیں باجماعت جو ہے وہ مل جائے فجر کی، تو ضروری ہے کہ ہم دن میں جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کریں۔ دن میں اگر ہم حلال رزق کمائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، بدنظری سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کو خود ہی دے دیں گے۔ اب عبادت میں لذت تھی تب ملے گی جب گناہ چھوٹے گا، جب گناہ نہیں چھوٹے گا تو عبادت کی لذت اللہ چھین لیں گے، پھر وہ عبادت میں لذت نہیں ملتی، انسان پہ بوجھ ہو جاتا ہے، بوجھ ہوتا ہے تو کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تو ان چار باتوں کی ترتیب کو آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیا میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ اعمال سنوارنے سے آپ کے حالات سنور جائیں گے۔ اعمال سنوارنے کا مطلب کیا؟ سادہ سی بات، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لے آئیں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لے آئیں، اور اس کا طریقہ میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو سنواریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ تیسرا، دن کے اعمال سنوارنے سے رات کے اعمال سنور جاتے ہیں، اور جو شخص آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مجلس کو قبول فرما لے،
اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔